بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اس انسان کو خود سلام کرتا ہے جو یہ سورت پڑھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ یہ سورت پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت یہ سورت پڑھنے والے پر خود سلام بھیجتا ہے، تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، وہ بندہ جسے اللہ خود سلام بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں، تو جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ سورت اللہ کی راہ میں تلواریں چلانے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بلا شبہ بے شمار پہلو ہیں، اور بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے ہر پہلو اپنے اندر بحر بے قرار رکھتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں اور امتیازی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لانا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے جس صبر و تحمل، بردباری اور شفقت و رحمت کا طرز عمل اختیار فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک عظیم الشان پہلو ہے، جس کی رفتوں اور بلندیوں کا احاطہ کرنا کسی مورخ و سیرت نگار کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے بہت سی تکالیف کا سامنا کیا، مصائب و آلائشوں کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا فرض اور تبلیغ دین کی ذمہ داری امت محمدیہ تک بڑے احسن اور کامل انداز سے نبھا دی تھی۔ اب امت محمدیہ کا یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا حرز جان بنائے۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کو بیان کرتی ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود سلام کرتا ہے۔ اس سورت کی تفصیل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بہت اہم معلومات بتائی گئی ہیں۔ ان میں نمبر 1 اللہ کے وجود کا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے اور اس دنیا میں موجود ہر شے کی پیشانی پر اس کی عظمت اور علم کی نشانیاں جلوہ نما ہیں۔ اب چاہے وہ ہمارا وجود ہو یا جمادات و نباتات،
آسمان کے ستارے ہوں یا عالم بالا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس دنیا کے رازوں کے بارے میں جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے، اس پاک ذات کی عظمت، قدرت اور علم کے بارے میں ہم کو اتنی ہی زیادہ جانکاری حاصل ہوگی۔ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے اس کے علم و حکمت ہم پر ظاہر ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری فکر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ فکر ہی اس ذات سے عشق کو زیادہ بڑھائے گی اور ہر لمحہ ہم کو اس مقدس ذات سے قریب تر کرتی رہے گی اور اس کے نور جلال و جمال میں غرق کر دے گی۔ قرآن کریم فرماتا ہے، یعنی یقین حاصل کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں موجود ہیں، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ خود تمہارے وجود میں بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ یعنی بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان صاحبان عقل کے لیے جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹ سے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی خلقت کے رازوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پالنے والے، تو نے انہیں بیکار خلق نہیں کیا ہے۔ نمبر 2، صفات جمال و کمال۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ اور تمام کمالات سے آراستہ ہے، بلکہ کمال مطلق و مطلق کمال ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی کمال اور اچھائیاں پائی جاتی ہیں، ان سب کا سرچشمہ وہی پاک ذات ہے۔ واللہ لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وہو العزیز الحکیم۔ یعنی اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی اصل حاکم و مالک ہے، وہ ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ امن دینے والا اور ہر چیز کی مراقبت کرنے والا ہے، وہ ایسا قدرت مند ہے کہ جس کے لیے شکست نہیں ہے، وہ اپنے نافذ ارادہ سے ہر کام کی اصلاح کرتا ہے، وہ شائستہ عظمت ہے، وہ اپنے شریک سے منزہ ہے، وہ اللہ بے سابقہ خالق و بے نظیر مصور ہے، اس کے لیے نیک کام ہر طرح کے صفات کمال ہیں۔ جو بھی زمین و آسمانوں میں پایا جاتا ہے اس کی تسبیح کرتا ہے، وہ عزیز و حکیم ہے۔ اس کی کچھ صفات جمال و کمال یہ ہیں۔ نمبر 3، اس کی پاک ذات لامتناہی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا وجود لامتناہی ہے، از نظر علم و قدرت و از لحاظ حیات ابدیت و ازلیت۔ اسی وجہ سے وہ زمان و مکان میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ جو بھی زمان و مکان میں پایا جاتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے، کیونکہ وہ فوق زمان و مکان ہے۔ یعنی اللہ وہ ہے جو زمین میں بھی موجود ہے اور آسمان میں بھی، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم انجام دیتے ہو وہ اس کو دیکھتا ہے۔ ہاں، وہ ہم سے خود ہماری ذات سے زیادہ نزدیک تر ہے، وہ ہماری روح و جان میں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، یعنی ہم اس سے اس کی شہرگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یعنی وہ اللہ اول و آخر و ظاہر و باطن ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہم جو قرآن میں پڑھتے ہیں ذو العرش المجید، وہ صاحب عرش و عظمت ہے۔ یہاں پر عرش سے مراد کوئی اونچا شاہی تخت نہیں ہے، اور ہم قرآن کی ایک دوسری آیت میں جو یہ پڑھتے ہیں الرحمن علی العرش استوی، یعنی رحمان اللہ عرش پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک خاص مکان میں رہتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جہان مادی اور جہان ماورائے طبیعت پر اس کی حاکمیت ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے لیے کسی خاص مکان کے قائل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے، اس کے لیے تمام مخلوقات کے صفات ثابت کر دیے ہیں اور اس کو دوسری تمام چیزوں کی طرح مان لیا، جبکہ قرآن خود فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، یعنی کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اس کے مانند و مشابہ کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ نمبر 4، نہ وہ جسم ہے اور نہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ آنکھوں سے ہرگز دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ آنکھوں سے دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جسم ہے جس کو مکان، رنگ، شکل اور سمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام صفتیں مخلوقات میں پائی جاتی ہیں اور اللہ اس سے برتر و بالا ہے کہ اس میں مخلوقات کی صفتیں پائی جائیں۔ اس بنا پر اللہ کو دیکھنے کا عقیدہ ایک طرح کا شرک ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی مگر وہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے اور وہ بخشنے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی وجہ سے جب بنی اسرائیل کے بہانے باز لوگوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کھلے عام اللہ کو نہ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے گئے اور جب اللہ کی بارگاہ میں ان کے مطالبہ کو دہرایا تو ان کو یہ جواب ملا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، اگر تم اپنی حالت پر باقی رہے تو مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر جلوہ کیا تو انہیں راکھ بنا دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا کہ پالنے والے، تو اس بات سے منزہ ہے کہ تجھے آنکھوں سے دیکھا جا سکے، میں تیری طرف واپس پلٹتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سے پہلا مومن ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال کو ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جن قرآنی آیات و اسلامی روایات میں اللہ کو دیکھنے کا تذکرہ ہوا ہے، وہاں پر دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، نہ کہ چشم ظاہری سے، کیونکہ قرآن کی آیتیں ہمیشہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، یعنی کیا میں اس کی عبادت کرتا ہوں؟ جس کو نہیں دیکھا اس کو یہ آنکھیں تو ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتی مگر دل ایمان کی طاقت سے اس کو درک کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے مخلوق کی صفات کا قائل ہونا، جیسے اللہ کے لیے مکان، جہت، مشاہدے اور جسمانیت کا عقیدہ رکھنا، اللہ کی معرفت سے دوری اور شرک میں آلودہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ تمام ممکنات اور ان کے صفات سے برتر ہے، کوئی بھی چیز اس کے مثل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5، توحید تمام اسلامی تعلیمات کی روح ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے مسائل میں مہم ترین مسئلہ معرفت توحید ہے۔ توحید در واقع اصول دین کی ایک اصل ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی عقائد کی روح ہے، اور یہ بات صراحت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کے تمام اصول و فروع توحید سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ ہر منزل پر توحید کی باتیں ہیں، وحدت ذات پاک، توحید صفات و افعال خدا، اور دوسری تفسیر یہ کہ وحدت دعوت انبیاء، وحدت الدین، وعین الہی، وحدت قبلہ اور کتاب آسمانی، تمام انسانوں کے لیے احکام و قانون الہی کی وحدت، وحدت صفوف مسلمین اور وحدت یوم المیعاد۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے توحید الہی کے سلسلے میں ہر طرح کے انحراف اور شرک کو نہ بخشا جانے والا گناہ کہا ہے، یعنی اللہ شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا، لیکن اگر شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں تو جس کے گناہ چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک قرار دیا گویا اس نے اس پر تہمت لگائی اور ایک بہت بڑا گناہ انجام دیا۔ یعنی بتحقیق تم پر اور تم سے پہلے پیغمبروں پر وحی کی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرشتوں کے وجود پر ہمارا یقین ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی ایک خاص ذمہ داری ہے۔ ایک گروہ پیغمبروں پر وحی لانے پر مامور ہے،
ایک گروہ انسانوں کے اعمال کو حفظ کرنے پر، ایک گروہ روحوں کو قبض کرنے پر، ایک گروہ استقامت کے لیے مومنین کی مدد کرنے پر، ایک گروہ جنگ میں مومنوں کی مدد کرنے پر، ایک گروہ باغی قوموں کو سزا دینے پر، اور ان کی ایک سب سے اہم ذمہ داری اس جہان کے نظام سے متعلق ہے، کیونکہ یہ سب ذمہ داریاں اللہ کے حکم اور اس کی طاقت سے ہیں۔ لہٰذا اصل توحید افعالی اور توحید ربوبیت کے متنافی نہیں ہے، بلکہ اس پر تاکید ہے۔ نمبر 6، ذات خدا کی حقیقت سب سے پوشیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ دنیا اللہ کے وجود کی نشانیوں سے پر ہے، پھر بھی اس کی ذات کی حقیقت کسی پر روشن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی ذات کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی ذات ہر لحاظ سے لامحدود اور ہماری ذات ہر لحاظ سے محدود ہے۔ لہٰذا ہم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی جان لو کہ اس کا ہر چیز پر احاطہ ہے، یا یہ آیت یعنی اللہ ان سب پر احاطہ رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے، یعنی نہ ہم نے تیرا حق عبادت ادا کیا اور نہ حق معرفت۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم اس کی ذات پاک کے علم تفصیلی سے محروم ہیں، اسی طرح علم اجمالی و معرفت سے بھی محروم ہیں، اور معرفت اللہ کے باب میں صرف ان الفاظ پر قناعت کرتے ہیں جن کا ہمارے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے۔ معرفت اللہ کا یہ باب ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کے معتقد ہیں، کیونکہ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابیں اللہ کی معرفت کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یعنی تم اپنی فکر و فہم میں جس چیز کو بھی اس کے دقیق معنی میں تصور کرو گے، وہ مخلوق اور تمہاری پیدا کی ہوئی چیز ہے جو تمہاری ہی مثل ہے، اور وہ تمہاری ہی طرف پلٹا دی جائے گی۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے معرفت اللہ کے دقیق و نازک مسئلے کو بہت سادہ و زیبا تعبیر کے ذریعے بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ نے عقلوں کو اپنی ذات کی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ضروری معرفت سے محروم بھی نہیں رکھا۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، اور 10 گناہ اس کے بدلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے آج کے وظیفے میں بھی آپ نے سب سے پہلے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک درود ابراہیمی ہونا چاہیے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس وظیفے میں آپ نے سب سے پہلے درود پاک جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی، اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی یہ مبارک سورت پڑھنی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری اور چھوٹی سی سورت ہے۔ اوپر بتائے گئے مضمون کے مطابق اس سورت کا نام سورت اخلاص ہے۔ آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے کیونکہ یہ سورت خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت بیان کی گئی ہے، اور یہ سورت مسلمان کے ایمان کی طاقت اور اس کا اہم جز ہے۔ ناظرین، سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورت کی تلاوت اس وظیفے میں ہے۔ آپ نے 33 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ اس کی تلاوت کی جائے گی اللہ تعالیٰ اتنا ہی بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس پر مہربان ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ اس کے گھر سے محتاجی دور کر دیتے ہیں، اللہ اس گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کر دیتے ہیں، آنے والی مصیبتیں بلائیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو یعنی درود پاک کو اور سورت اخلاص کو لازمی پڑھا کریں۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفا واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو اور سورت اخلاص کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین کرام، بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں اس سورت کی، تو جتنا آپ سے ہو سکے آپ اس کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سلام بھیجتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے سے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاحشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔